السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے گول کے اوپر۔ گول تو ہمیشہ ہم سیٹ کرتے ہیں، مگر رزلٹ ہم کو کیوں نہیں ملتا؟ اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کیا کمی ہے جس کے کارن ہم کو اپنا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا؟ ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اوروں کی طرح کامیاب ہو، اپنے جیون میں ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہو، مگر صرف الٹا ہی ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے چاہت کے مطابق نہیں ہوتا، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے نہیں ہیں وہی ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں گول سیٹ کرو، ہم نے بھی کر لیا، مگر ہم کو رزلٹ کیوں نہیں ملا؟ اس کا کیا کارن ہے؟ ہمارا اگر جائزہ کیا جائے، اگر اس کا انالائز کیا جائے تو ہم پائیں گے ہم نے گول تو سیٹ کیا تھا، مگر گول کے پیچھے ایک چیز اور ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو صرف گول کو لکھنا یا سیٹ کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا، آپ کھانا ہر روز کھاتے ہیں، صبح ناشتہ لیتے ہیں، دوپہر کو آپ لنچ لیتے ہیں، شام کو ڈنر لیتے ہیں، پھر اگلے دن صبح اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو پھر ہم کو دوبارہ ناشتہ لینا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کا سچ ہے۔ مگر ہم نے ایک مرتبہ ہم گول کو لکھ دیا، کیا اس سے ہم کو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا؟ کیا ہمارا جیون اس سے سکسیسفل ہو جائے گا؟ کیا ہم نے جو گول سیٹ کیا تھا وہ سارا کا سارا یوں ہی ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کے لیے ہم کو ہر دن اور ہر لمحہ فکر مند رہنا ہوگا۔ لمحہ در لمحہ ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم نے جو گول سیٹ کیا تھا کیا ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک دو طرح کا گول ہونا چاہیے، ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم 6 مہینے میں یہ کر کے دکھلائیں گے، یہ تو ہمارا ٹارگٹ ہے۔ مگر ایک چیز اور ضروری ہے کہ ہم کو ہر دن صبح ہم کو یہ ٹارگٹ ضرور بنانا چاہیے کہ آج میں کتنا کام کروں گا۔ اگر آپ کا پیشہ بزنس سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 2026 میں 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو آپ کا مقصد ہے آپ اس کو کمانا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ کا ٹارگٹ ہو گیا 20 لاکھ، مگر ہر دن آپ کو دیکھنا ہوگا، چیک کرنا پڑے گا اور یہ سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا آج کا ٹارگٹ کتنا ہے۔ اگر ہم آج کے ٹارگٹ کو اگر پورا کر پائیں گے تو سال کا اخیر میں ہمارا جو ڈیسٹنی ہے 20 لاکھ 40 لاکھ وہ ہم کر پائیں گے۔ اگر آپ نے سیٹ کیا ہے کہ مجھے کوئی ایگزام دینا ہے، مجھے ایگزام کو کریک کرنا ہے، ایگزام میں کامیاب ہونا ہے، تو یہ آپ نے تو گول سیٹ کر لیا، لیکن ایگزام کو سیٹ کرنے کے لیے ہم کو کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، تو ہم کو کتابوں کا ایک لسٹ بنانا پڑے گا کہ مجھے ایک دن میں کتنا پڑھنا چاہیے۔ اگر میں اتنا پڑھ لوں گا تو مجھے کورس بھی مکمل ہوگا اور ریویژن کے لیے بھی ٹائم ملے گا اور اچھا خاصا تیاری ہوگا۔ تو میرا آج کے دن کا کیا ٹارگٹ ہے؟ آپ کو ہر دن یہ چیک کرنا ہوگا، جتنا ٹارگٹ مجھے آج کو تھا کیا میں نے اتنا پورا کیا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کے چیک کرو گے اور ڈے بائی ڈے اپنے کو چیک کرو گے تو پھر دیکھ لینا تو 15 دن میں 1 مہینہ میں آپ کو کتنا فرق ملتا ہے۔ تو آپ کو میں ایک لسٹ دیتا ہوں، آپ کو میں طریقہ بتلا دیتا ہوں جس کے ذریعہ آپ بھی خود کو کنسسٹنسی بنا سکتے ہو۔ ہمارا جو کامیابی کے راستے میں دشمن آتا ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی ملے گا، مگر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کنسسٹنسی۔ ہم وہ کنسسٹنسی کو کر ہی نہیں پاتے، ہمارا یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ ڈے بائی ڈے جو چاہتے ہو اس کو لکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ 5 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 5 گھنٹہ کا 1 2 3 4 کر کے 5 گھنٹہ کا ایک شیڈول بنا لیجئے اور چیک کیجئے ہر دن کو ڈے بائی ڈے لکھیے۔ آج 2 تاریخ ہے
تو 2 तारीख को देखिए कि आपने कितना घंटा पढ़ा। 4 घंटा आपका टारगेट था, क्या आपने 4 घंटा पूरा किया? तो अगर किया है तो आप राइट मार्क दीजिए, नहीं तो कीजिए। फिर अगले कल को देखिए, फिर कल आप वैसा ही करना। तो अगर 4-5 दिन ऐसा करोगे तो फिर आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा उस काम को पूरा करने के लिए। तो आप इस तरह से खुद का जायजा ले सकते हैं। जब तक खुद का हिसाब खुद नहीं करोगे, दुनिया का कोई आदमी आपको कामयाब नहीं बना सकता। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि खुद का जायजा खुद लीजिए, खुद को खुद ट्रेन कीजिए, फिर देखना कामयाबी कैसे मिले।